جیزبیل لبنان کے بادشاہ کی ایک بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر اخیب اور قوم بنی اسرائیل کے متعدد لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر مختلف بتوں کی عبادت پر لگا دیا، اور یہ اہل ایمان کے ساتھ بہت سختی اور عداوت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے ایک نیک بزرگ نے جیزبیل اور اس کے شوہر اخیب کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن اس بدبخت عورت نے اس نیک بزرگ کو نیزہ مارا۔ اس بزرگ نے اس عورت کو بد دعا دی کہ جس جسم پر تجھے بہت ناز ہے، تو اس کے اوپر اپنے حسن پر اتراتی ہے، تیرے جسم کو کتے کھائیں گے۔ اس قوم پر اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس قوم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن یہ عورت حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ اسی دوران سرحد پر وحشی قبائل نے حملہ کر دیا اور اس ملک کو تار تار کر دیا، اور ملکہ جیزبیل کو پکڑ کر انہوں نے جنگل کے اندر چھوڑ دیا، جہاں پر وحشی کتوں نے اس کے جسم کو نوچ کر کھا لیا۔ جیزبیل کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام عطالیہ تھا، جو کہ ماں کی طرح انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی شادی یہودا شہر کے بادشاہ یہورام سے ہوئی۔ اس نے بھی اپنی ماں کی طرح بت پرستی کو فروغ دیا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگ گئی۔ عطالیہ کے شہر پر بھی انہی لوگوں نے حملہ کیا جنہوں نے اس کی ماں جیزبیل کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اس شہر کا بادشاہ یہورام وہاں سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گیا اور وہیں پر دردناک موت سے دوچار ہوا۔ عطالیہ اور اس کی بیٹی اخزیہ کو یہ قبائل کے لوگ پکڑ کر لے گئے۔ انتہائی ہراسانی اور تذلیل کے بعد ان دونوں ماں بیٹی کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد عطالیہ نے بتوں کی پوجا سے توبہ کر لی اور شریعت موسوی پر عمل کرنے لگی۔ اس تبدیلی کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ دوبارہ وہ شرک کی طرف راغب ہو گئی، کیونکہ اس کی بیٹی اور شوہر کے بعد وہی بادشاہ بنی اپنی قوم کی۔ اقتدار کے نشے میں آ کر اس نے اپنی قوم کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ عطالیہ کو اس کے اپنی قوم کے لوگوں نے انتہائی تشدد اور ظلم و ستم کے بعد قتل کر دیا تھا۔ عطالیہ کا ذکر بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔